اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا والطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میں نے جس آیات کی تلاوت کی ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 ہے، اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا نشان 17 سے لے کر 23 تک ہے. اس کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے، اور موضوع کے لحاظ سے سورہ رحمت بھی کہا جا سکتا ہے اور سورہ نعمت بھی کہا جا سکتا ہے. نبی دو عالم فرماتے ہیں عروس القرآن سورۃ الرحمان، کہ پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. عروسی ہمارے ہاں شادی کو کہا جاتا ہے، اور عروس ہمارے ہاں دلہن کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں چاہے مذکر ہو یا مؤنث، عروس اسے کہا جاتا ہے جو شادی میں سب سے زیادہ سجا ہوا ہو، کہ جو نگاہوں کا مرکز ہو، کہ جو توجہ کا مرکز ہو، کہ جو خوبصورتی کا مرکز ہو. عروس اسے کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو قرآن کی سب سورتوں میں سے سب سے زیادہ سجی ہوئی سورہ، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ رحمتوں کا تذکرہ ہے، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، کہ جس کے اندر سب سے زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے، وہ سورہ رحمان ہے. اسی لیے تو نبی دو عالم نے فرمایا عروس القرآن سورۃ الرحمان، کہ پورے قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے بندوں کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل 21 مرتبہ اس رب ذوالجلال نے، اس رب کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور انسان اس کے جواب میں کہے کہ اے معبود میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاؤں گا، باوجود اس کے اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا،
اگرچہ ہمارا دامن گناہوں سے بڑا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، کہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ مشرقین اور مغربین عربی میں دو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مشرق ایک مشرق اور مشرقین دو مشرق، مغرب ایک مغرب اور مغربین دو مغرب۔ اسی طرح سے سبت ایک سبت اور سبتین دو سبت، حسن ایک حسن اور حسنین دو حسن۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دو مشرق کیسے ہوئے اور دو مغرب کیسے ہوئے؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہوں، کیونکہ سورج تو ایک جگہ طلوع ہوتا ہے اور ایک جگہ غروب ہوتا ہے، تو پھر وہ دو مشرق کیسے ہوئے اور دو مغرب کیسے ہوئے؟ ہاں، اگر زمین کے ایک کونے، ایک حصے یا بر اعظم میں دیکھا جائے تو آپ کو ایک مشرق نظر آئے گا اور ایک مغرب نظر آئے گا۔ اگر پوری زمین میں دیکھا جائے تو آپ کو دو مشرق نظر آئیں گے اور دو مغرب نظر آئیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے تو کینیڈا اور امریکہ میں رات ہوتی ہے، یعنی اور ہے اور ان کا مغرب اور ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے پاس رات ہوتی ہے تو امریکہ اور کینیڈا میں صبح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا مغرب اور ہے اور ان کا مغرب اور ان کا مشرق اور ہے۔ تو ایک پاکستان کا مشرق ہوا اور ایک امریکہ کا ایک مغرب ہوا، پاکستان کا ایک مغرب ہوا، مشرق ہوا۔ اسی طرح دو مشرق ہوئے اور دو مغرب ہوئے، اسی لیے تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ دو مشرق اور دو مغربوں کا رب ہے۔ نعرہ حیدری، 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 اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، کہ دو سمندر ایسے ہیں کہ جو ایک ساتھ مل کر بہتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال نے، اس رب کائنات نے دو مختلف سمندروں کو ایک ساتھ قرار دیا۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ان کے درمیان ایک حد ہے، ان کے درمیان ایک لمٹ ہے، ان کے درمیان ایک دیوار ہے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر غلبہ نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اس سمندروں میں سے اللہ تعالیٰ لولو اور مرجان جیسے موتی نکالتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صلوات۔ ایک سمندر امام علی علیہ السلام کی ذات ہے اور دوسرا سمندر جناب سیدہ کی ذات ہے۔ امام علی کی ذات کا کیا کہنا کہ جو اسد اللہ ہے،
ولی اللہ ہے، حزب اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے، ابو الحسن ہے، ابو الحسین ہے، ابو الحسنین ہے، ابو تراب ہے، لشکر خدا ہے، ابو سبتین ہے، نفس رسول اللہ ہے، جو شوہر بطول عذرا ہے، جو علی مرتضیٰ ہے، جو شیر خدا ہے، جو مولود کعبہ ہے، جو امام المتقین ہے، جو یعقوب الدین ہے، جو کاتب وحی ہے، جو مطلوب کل طالب ہے، جو غالب والا کل غالب ہے، جو علی ابن ابی طالب ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ان کے لیے رسول اللہ نے فرمایا علی امیر المومنین، کہ امام علی مومنین کے امیر ہیں. اور کبھی فرمایا علی امام المتقین، کہ امام علی متقین کے امام ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اما ترضا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اما ترضا ان تکونا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی آپ مجھ سے راضی نہیں ہیں، آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی. بس فرق اتنا ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہجرت کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا تو امام علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا. تو امام علی رونے لگے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی اگر تو بھی صحابی میں سے ہوتے تو میں آپ کو کسی صحابی کا بھائی بنا دیتا، لیکن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. صلوات. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یا اور جب جنگ احد میں گئے تو رسول جو جبرائیل نے قصیدہ بیان کیا کہ شاہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے سوا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار کے بغیر کوئی تلوار نہیں. اسے ایرانی شاعر نے بھی کیا خوب بیان کیا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ ضربت علی فی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا
تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا، میں ضرور ضرور کل علم اس کو دوں گا کہ جو راجلن، جو مرد ہوگا، کرارن، کہ جو بڑھ کے حملے کرے گا، غیر فرارن، جو میدان سے کبھی نہ بھاگے گا، یحب اللہ و رسولہ، اور علم والا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس عالم والے سے محبت کرتے ہوں گے، لا یرجعو، وہ پلٹے گا نہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ یفتح اللہ علی یدہ، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح دے دے گا۔ صلوات۔ یا علی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر۔ یہ وہ علی کہ جس کا ہاتھ غدیر خم کے میدان پر بلند کیا تھا اور فرمایا تھا فمن کنتم مولاہ فہذا علی مولا، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ علی 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 سلامت رہے۔ اور دوسرا عظمتوں کا سمندر جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے، دوسرا عظمتوں کا مینارہ جناب سیدہ کی ذات گرامی ہے۔ یہ وہ جناب سیدہ کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کبھی فرمایا فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ جناب سیدہ کہ جب مسجد میں تشریف لاتی تو رسول اللہ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے، رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، پھر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اگر یہ دونوں عظمتوں کے سمندر ایک ساتھ ملیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسی اولاد دے گا؟ اس پوری گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر شوہر زوجہ کے حقوق کا پامال نہ کرے یا زوجہ شوہر کے حقوق کا پامال نہ کرے تو اس سے
موقع پر اللہ اسے جو انہیں اولاد دے گا وہ نیک اور صالح ہوگی. اسی لیے تو حکیم امت نے فرمایا کہ گرپندی از درویشی پذیری، گرپندی از درویشی پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری، بطولی بوش و پنہا شو از این عصر، بطولی بوش و پنہا شو از این عصر کہ در آغوش شبیری بے گیری، گرپندی از اللہ گرپندی از درویشی پذیری، کہ اگر تم کسی حکیم، کسی دانا کی نصیحت پر عمل کرو، ہزار امت بے میرت تو نہ میری، کہ ہزار امت آئیں گی، مر مٹ جائیں گی، لیکن تو باقی رہے گا. بتو کب بطولی بوش و پنہا شو از این عصر، کہ اگر تم جناب سیدہ کی کنیز بن جاؤ گی، جناب سیدہ کو اپنا رول ماڈل بنا لو گی اور زمانے کی گندی آلودہ عورتوں سے دوری اختیار کرو گی. یا زہرا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یا زہرا، یا زہرا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کہ در آغوش شبیری بے گیری، کہ تمہاری گود میں سے حسن حسین جیسا غلامانے پروان چڑھے گا، غلامانے فرزند پروان چڑھے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند مصائب کے جملے عرض کرتی چلوں کہ آج امیر المومنین کی شہادت کا دن ہے. آج ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں. آج جناب زینب کی یتیمی کا دن ہے. آج امام حسن یتیم ہو رہے ہیں. آج امام حسین یتیم ہو رہے ہیں. آج نہ صرف امام حسن و حسین نہیں بلکہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ آج ہر عاشق یتیم ہو رہا ہے. میں ایک جملہ عرض کرتی چلوں کہ ارباب عزا، آج آپ ایسے روئیں کہ جیسے ایک بیٹی اپنے باپ کے جنازے پہ روتی ہے. علی بڑے مظلوم امام ہے. ارباب عزا، جب علی کو ضربت لگی تو روئے نہیں بلکہ کہا فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب علی جیسا بہادر بھی داڑیں مار مار کے روتا ہے. اور یہ وقت یہ ہے کہ جب علی جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے، کیونکہ جناب سیدہ نے کہا تھا کہ یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دینا، یا علی مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. اس بات کی مصلحت کیا تھی؟ اس بات کا پتہ نہ چل سکا. اس بات میں راز کیا تھا کہ جو پتہ نہ چل سکا؟ لیکن جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا. علی نے رونا شروع کر دیا. جب غسل دینے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ یا علی کیا سبب ہوا کہ آپ غسل دیتے دیتے رو پڑے؟ علی نے کہ بہادر اپنی زوجہ کی وفات میں ایسا نہیں رویا کرتے. ایک دفعہ امیر المومنین نے کہا ہائے غضب ہو گیا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا.
میں برداشت نہیں کر سکا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ یا علی، آپ کا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا، آپ برداشت نہیں کر سکے۔ آئیں کربلا کے میدان میں دیکھے، جب حسین بن علی اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کھینچنا چاہا، حسین نے ایک مرتبہ کہا، بیٹا علی اکبر، اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ علی اکبر نے کہا، بابا، حسین بن عمیر نے جو نیزہ مارا تھا اس کی انی ٹوٹ کر میرے کلیجے میں لگ گئی ہے، اگر ہو سکے تو اس انی کو کھینچ دیجئے۔ جب حسین نے یا علی کہہ کر اس برچی کو کھینچا تو علی اکبر تڑپ گئے۔ ایک مرتبہ روح علی اکبر نے پرواز کی۔ حسین نے چاہا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، لیکن لاشا نہیں اٹھایا گیا، لیکن کئی مرتبہ کوشش کی لیکن لاشا نہیں اٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ کہاں دیکھا کہ جناب سیدہ خیمے سے باہر آ رہی تھی۔ جناب سیدہ نے کہا کہ بہنا، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنا۔ ایک مرتبہ کہاں دیکھا، خیمے کی طرف دیکھا اور جناب زینب خیمے سے باہر آ رہی تھی، تو امام حسین نے کہا کہ جناب زینب، میری بہنا، میری زندگی سے خیمے سے باہر نہیں آنا، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہیں آنا، آپ اندر چلی جائیں۔ اب علماء بتاتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے باہر کیوں آئی؟ کیونکہ جب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا گیا، جناب سیدہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیا کی روح پرواز کر جائے، اس لیے خیمے سے باہر آئیں کیونکہ بھیا کی توجہ ہٹ جائے۔ اسی منظر کو ایک شاعر نے جناب سیدہ کی زبانی بیان کی کہ لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ اللہ